اچھا یہ ہم سب بتائیے گا، آپ کو اپنی زندگی میں بھی تجربہ ہوا ہوگا، جب بھی انسانوں کے مابین کوئی نزاع ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی، افتراق ہو گیا، کوئی غصہ آپا دھاپی میں آپس میں کوئی تعلق متاثر ہو گئے، تو سب سے پہلا کام اور سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ کسی موقع پہ الیک سلیک ہو گئی، ملاقات ہو گئی تو وہاں پر سلام کرنا ہے. یعنی بڑا بھاری کام ہوتا ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ نفرتوں کا آغاز بھی اسی کو ترک کرنے سے ہوتا ہے. تو ہمارے تو محاورہ بھی سلام دعا بھی اب چھوڑ دی ہے ان سے. تو جس وقت آپ کا کوئی نزاع ہو گیا تو ہمارے یہاں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اب سلام نہیں کرنا ہم نے اس کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں جن اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اس میں تو اس طرح کا انقطاع ہو ہی نہیں سکتا. وہاں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ 2 دن 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع رکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جس طرح انسان کی فطرت کا لحاظ کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارے ہاں اگر تمہارا کوئی عزیز ماں باپ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 3 دن تم بیٹھ سکتے ہو. سوگ کے دن جس کو کہا جاتا ہے، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا سوگ منانے کے لیے نہیں ہے. اس میں تمہاری فطرت کا لحاظ کر کے تمہیں اس کا موقع دے دیا گیا، لیکن تمہیں اسی دنیا میں جانا ہے. یہاں سے اگر کوئی گیا ہے تو اسی قانون کے مطابق گیا ہے. یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں. یہی صورتحال تعلقات کے انقطاع کی. غصہ آ جاتا ہے آدمی، رد عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے. غصہ آ جانا، رد عمل پیدا ہونا، یہ بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اگر دوسرا آدمی آپ کی اہانت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے تو غصہ تو آئے گا. آپ صبر کرتے ہیں، بار بار صبر کرتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے اب اس شخص کی طرف رجوع نہیں کرنا. اس موقع پر بھی یہ کہا گیا کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے تعلقات کی نوعیت پر نظر ثانی کر لیں. یعنی ایک آدمی کے ساتھ بڑی دوستی ہے، بڑا تعلق ہے، عزیزداری ہے، لیکن آپ نے ملنے ملانے میں تخفیف کر لی. آپ نے بہت سے معاملات میں ذرا ہاتھ کھینچ لیا. یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اتنا فاصلہ رکھوں گا. یا تعلقات روابط میں جہاں آدمی دوسرے کے ساتھ ذرا اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ رشتہ منقطع ہو گیا. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا کہ ہم علیق سلیق ختم کر دیں. ہم جو ضروری تعلقات ہیں ان کو منقطع کر بیٹھیں. ہماری طرف سے دوسرے کو موٹا منہ ملے، وہ ملاقات کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں. نہیں، دروازے کھلے رکھیں. اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو بڑی بشارت دی ہے کہ آدمی خود آگے بڑھ کر تعلقات ٹھیک کر لے. تعلقات ٹھیک کر لیں یعنی یہ کہے کہ بھائی ملیں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے معاملہ بھی ہوگا. غصہ آ گیا تھا، رنج ہوا تھا آپ کے رویے کی بنیاد پر. تو یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ یہ علیق سلیق ختم کر دینا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان اپنے رنج کا اظہار کرے گا، غصے کا اظہار بھی کرے گا، لیکن حدود کے اندر. اور وہ تعلقات جو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے دوسرے مسلمان سے قائم رکھنے ہیں، انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان سے قائم رکھنے ہیں. کسی کی مرگ پر جانا ہے، کسی کی شادی بیاہ میں شامل ہونا ہے، کسی کے برے بھلے میں اس کا ساتھ دینا ہے، کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. یہ چیزیں کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے صلہ رحمی کی تعبیر ہمارے ہاں اختیار کی گئی. اور وہ کیا چیز ہے کہ رحمی تعلقات، رشتے، ان کی بڑی اہمیت ہے. ان کو مقدس رشتے سمجھ کر ان کا حق ادا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ اعزاء اقربا کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اس کو ایتائے ذی القربہ کہا ہے، اسے بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے. کہ کوئی انسان جو دنیا میں جنم لیتا ہے وہ رشتوں کے بغیر آسمان سے تو زمین پر نہیں آ جاتا، رشتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، رشتوں کے اندر پرورش پاتا ہے. تو اس کو پہلے دن سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح اس سے اس کے پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدل کرے، احسان کرے، اسی طرح اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اپنے گرد و پیش میں نگاہ رکھے اور اپنے اعزاء و اقربا کو کم سے کم بھوکا نہ سونے دے. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا.